بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان اکٹھے رہتے ہیں کسی محلے میں تو ان کے گھر آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اور گویا وہ ایک دوسرے کے ہمسائے ہو گئے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ہماری رہنمائی کی ہے کہ جب لوگ آپس میں ہمسائے ہوں تو ان کے حقوق اور ذمہ داریاں آپس میں کیا ہوتی ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام نے جو اسلوب اختیار کیا ہے، جو الفاظ کا انتخاب کیا ہے، انتہائی ڈرا دینے والا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کہ وہ ذہن رکھتا ہے کہ میرا کوئی خالق، مالک اور رزاق ہے، والیوم الآخر، اور اس کا یہ بھی ذہن ہے کہ ایک دن کل کائنات نے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میں نے بھی کھڑا ہونا ہے، اور جو کچھ بھی میں نے آج تک کیا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا، تو مخاطبین کے دل دماغ میں ان حقوق کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، پیوست کرنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے یہ اسلوب اختیار کیا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کرے، کوئی ایسا رویہ نہ اختیار کرے جو اس کے لیے اذیت اور تکلیف کا ذریعہ بنے۔ آج ہم غور کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں کہ ہم اس حدیث کے مطابق، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کے مطابق ہمسایوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کر رہے ہیں، یا کہ نعوذ باللہ ہم بات بات پر بلکہ مواقع تلاش کرتے ہیں کہ ان کو ایذا دی جائے، تکلیف دی جائے۔ مثلا پہلی مثال، مارکیٹ میں لوگ دکانیں صبح کھولتے ہیں، تو جو پہلا بندہ آتا ہے تو اپنی دکان کے اندر سے صفائی کرتا ہے، سامنے سے صفائی کرتا ہے، برآمدے سے، اور جتنا بھی گرد ہوتا ہے، گند ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے، تو وہ ساتھ والے ہمسائے جو دکاندار ہوگا اس کے آگے ڈال دیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک عمل کرنا ان کے لیے قطعاً حرام ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے طے کر دیا مسلمان اگر اللہ اور آخرت پر کو مانتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف دے۔ آج مذہب کے نام پر مساجد میں یا کہ محلوں میں یا پارکوں میں یا مدارس میں مختلف مجالس برپا کی جاتی ہیں، چاہے وہ گروہ وہ ہو کہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی بات کرتا ہو، یا کوئی وہ گروہ ہو جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا قائل ہو کہ وہ بڑے بہادر تھے۔ دونوں گروہ ساری رات جلسہ کرتے ہیں، 8 10 اسپیکر چل رہے ہوتے ہیں اور ہمسایوں کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کوئی ان کو اگر بتلائے یا دہانی کرائے تو پلٹ کر ایسے جواب دیں گے گویا کہ فتوے لگائیں گے کہ آپ کا ایمان اور آپ کے نکاح پر غور کرنا پڑے گا، کہیں ختم تو نہیں ہو گیا۔ حالانکہ ان کو غور کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس محلے میں ان کے ہمسائے کوئی ایسے اماں جی ہوں کہ ان کو نیند تک نہ آ رہی ہو، وہ بیمار ہوں، ان کو بار بار دوائی کھلائی گئی ہو اور وہ بڑی مشکل سے ان کو نیند آئی ہو، اور ان لوگوں نے اسپیکر کھول دیا ہوگا، ساری رات جلسہ کرتے ہیں، اور ذرا لحاظ نہیں ہے کہ ہمسائے میں کوئی بیمار ہوگا، کوئی سو رہا ہوگا، کسی کا صبح پیپر ہے وہ مطالعہ کر رہا ہوگا، تیاری کر رہا ہوگا پیپر کی۔ تو حاصل کیا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 2 ٹوک بتلا دیا، اور جو اسلوب اختیار کیا بڑا ہی دل نواز اور بے نظیر ہے کہ اے انسان، اے مسلمان، اگر تو یہ ذہن رکھتا ہے کہ اللہ کو مانتا ہے اور قیامت اور جواب دہی کا بھی احساس ہے تجھ پر لازم ہے، تو اپنے کسی بھی ہمسائے کسی شکل میں، چاہے وہ مسجد کا ہو یا کہ مدرسے، کاروبار فیکٹری کے اعتبار سے ہو یا کہ مارکیٹ کے اعتبار سے، اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دینا، ایذا نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، عملی زندگی میں ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات کو اہمیت دیں جی۔